إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دنیا کے ہر شر سے بچانے کی قدرت رکھنے والے رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شیطان مردود کے فتنے سے بچا لے، کہ شیطان ہمارے اور قرآن کی آیات کے درمیان میں کوئی بیریئر کھڑا نہ کر سکے، کوئی رکاوٹ حائل نہ کر سکے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، ہم کو اپنی محفوظ پناہ میں لے لیجئے۔ آیت 30 ہے، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ۔ یہ اس سے پہلے کی جو آیات بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں ذالک آ رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا فہو خیر لہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ تو ذالکہ، یہ لفظ دو کلاموں کے درمیان فاصلے کے لیے آتا ہے۔ اس صورت میں یہ 3 دفعہ اس طرح سے آیا ہے، ایک آیت 32 میں، ایک اس آیت میں، اور ایک آیت 60 میں۔ تو ذالکہ جب آتا ہے تو یہ پورے جملے کا قائم مقام بن کے آتا ہے، یعنی یہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے بیت اللہ اور حج اور اس کے مناسک کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو بتائی گئی تھیں، اور اب کلام جو ہے وہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ اب کلام بیت اللہ کے وارثین سے کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو کہ بیت اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو اس رب کریم کی اس امانت کے امین ہیں مگر اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہیں، اور تمام حرمات اللہ کی بات کی جا رہی ہے، جن میں کہ بیت اللہ بھی شامل ہے، خانہ کعبہ بھی شامل ہے۔ من یعظم، من شرطیہ ہے، یعظم مضارع مجزوم ہے، کہ جو بھی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرائی ہیں، جن کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کی جو بھی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تو عام نصیحت ہے، سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کے لیے فرمایا گیا، اور خاص طور پر کانٹیکس میں جو حرمتیں ہیں وہ عمرہ، تمام مناسک حج، حرم، احرام، مسجد الحرام اور بیت اللہ کے لائے ہوئے قربانی کے جانور، اور وہ تمام عبادات جن کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ سب حرمات ہیں۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حرمات سے مراد المشر الحرام ہے، یعنی مزدلفہ، بیت الحرام ہے یعنی خانہ کعبہ اور مسجد الحرام، اور البلد الحرام یعنی مکہ معظمہ۔ یہ مقدس اور قابل تعظیم ہیں یہ جگہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ کوئی تعظیم کب کرتا ہے؟ جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو دل اور دماغ اس کی عظمت کے آگے جھک جاتے ہیں، اور رب عظیم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز حقیقی معنوں میں معزز نظر بھی آنے لگتی ہے، اور مومن احترام کے ساتھ ان کی تعظیم کرتا ہے، دل سے ان کی عزت کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی طرح بھی زبان سے یا اپنے عمل سے ان کی تحقیر نہیں کرتا، یا اپنی غفلت یا سستی کی وجہ سے ان کی بے قدری نہیں کرتا، اور بے دلی اور بے رغبتی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں آتا اس کی اور اس کی عبادت میں۔ اپنے رب سے بے رغبت نہیں ہوتا، بیت اللہ سے بے رغبت نہیں ہوتا۔ تو اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو، کچھ مقامات کو، کچھ عبادات کو اس قدر عظیم ٹھہرایا
کہ ان کی تعظیم کرنے والے اللہ کے ہاں بلند قرار دیے جاتے ہیں، وہ عزت دیے جاتے ہیں، اور چونکہ وہ عزت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں باعزت مقام پر فائز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم ایسے کاموں میں شمار ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اور اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حرمات اللہ کے نزدیک بندے کی دین اور دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو ہر شخص کا اپنا فائدہ ہے، جو بھی قدم بڑھائے گا اپنے رب کی طرف اس کا اپنا فائدہ ہے۔ جو بھی اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اطاعت کرنے والوں کو بہترین انعامات عطا فرماتا ہے۔ جس جگہ، جس عمل کو، جس مہینے کو، جن عبادات کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دے دیا، تو اس میں بلا وجہ کے اعتراضات کرتے رہنا، ان کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرنا، جیسے بعض لوگ ایسے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے تو وہ پلیز بند کر دیں، کیونکہ ڈسٹربنس آ رہی ہے لوگوں کو۔ تو ان کے اوپر ایسی ڈسکشنز کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے وہ ڈی ویلیو ہوں، جیسے کہنا کہ حج میں اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اتنے عمرے کرنے کا کیا فائدہ ہے، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے، کسی کی شادی کرا دیتے۔ تو ایسے آرگیومنٹس انسان کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ شاعر، شعیر کی جمع ہے، یہ حرمات بھی اسی کے اندر آتی ہیں۔ تو جس کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس سے، جو کہ اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ تقدس اور حرمت صرف ان چیزوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی۔ اپنی مرضی سے انسان کسی جگہ کو، کسی بھی کام کو مقدس نہیں بنا سکتا، یا کسی انسان کو مقدس نہیں قرار دے سکتا، حرمت کا درجہ نہیں دے سکتا۔ کوئی پیر فقیر، کوئی پہنچا ہوا بزرگ کسی بھی چیز کو مقدس نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو حرمات اللہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے۔ جو اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہی انہی حرمات کی تعظیم کرے گا۔ تو کوئی بھی بہشتی دروازہ محترم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کو نہ قرار دے محترم۔ کوئی درخت، کوئی شبیہ، کوئی انسان، کوئی پتھر، اس کو اپنی طرف سے مقدس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کسی بھی صورت کوئی چیز حرمات میں شامل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تو خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا چکر نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی ستونوں کا، کسی مزار کا چکر لگانا خانہ کعبہ کے چکر لگانے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خانہ کعبہ کا چکر لگانا باعث عزت ہے، اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے کسی جگہ کا چکر لگانا باعث ذلت ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ طریقہ وہی فالو ہوگا جو اللہ نے بتایا، اور مقام بھی وہی ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو بیت اللہ کا طواف اس لیے اتنا افضل درجہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام سے نوازا ہے۔ کسی درگاہ کا طواف بجائے ثواب کے گناہ سمیٹ لائے گا، شرک کے برابر قرار دیا جائے گا۔ اچھا، خانہ کعبہ محترم جگہوں میں سے ہے نا جن کی تعظیم کی جائے، تو اگر خلاف کعبہ پر اپنے خاندان والوں کے نام لکھے جائیں تو یہ کیا عمل ہے؟ ایسے اعمال کسی کے لیے بھی باعث سے عزت نہیں ہو سکتے، باعث سے خیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عمل اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے یہ عمل نہیں کیا۔
تو ایسے عمل جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو حرمات اللہ ہیں، جن جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے حرمت کرنے کا، جن کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر اپنے پاس سے بدعت کرنی شروع ہو جائیں، اپنی پاس سے بدعت کی جائیں، تو وہ زیادہ گناہگار ہو جائے گا ایسی عظمت والی جگہ پر۔ اگر اس گھر کی حرمت کا خیال کیے بغیر وہاں پہ موبائلز کی میوزیکل ٹیونز بج رہی ہیں، یہ بھی اس کی حرمت کے خلاف ہے۔ طواف کے دوران غیر ضروری باتیں کرنا اور لغو کام کرنا، یہ بھی اس عظیم گھر کی بے حرمتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی مارنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ تو اس جگہ بندوں کی بھی زیادہ تعظیم کرنی چاہیے، ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ وہاں پر غصہ نہیں دکھانا، بد کلامی، چیخ و پکار، یہ ساری چیزیں اس گھر کی حرمت کے خلاف ہیں۔ تو وہاں جا کر عبادت کو چھوڑ کے فضول کاموں میں محو نہیں ہونا، یہ بات بھی اس عظیم گھر کی حرمت کے خلاف ہے۔ پھر احرام میں جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، مثلاً شکار کرنا یا شہوانی افعال، اور احرام میں ہم سب جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا بہت بڑا گناہ ہے۔ احرام پہن کے لڑائی جھگڑا کرنا یا اس حرمت والی جگہ پہ لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور جو سفر ہوتے ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں دوسرے سفر کرتے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑے کے چانسز کم ہوتے ہیں، مگر حج میں ایسے مواقع بہت ہوتے ہیں۔ تو آزمائش آتی ہے انسان کی بھی کہ اپنے آپ کو لڑائی سے روکنا ہے، جھگڑے سے روکنا ہے، کیونکہ اس عزت والے گھر کی تعظیم کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ تو ان سب افعال میں یعنی جو جو اجتناب کرے گا لڑائی جھگڑے سے یا حرام کاموں سے، تو اس کے رب کے ہاں وہ بہت بہتر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، یعنی تمہارے لیے مویشی، یعنی کیٹلز کی بات کی جا رہی ہے، وہ حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان، اپنی نوازشات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چوپایوں میں سے مویشیوں کو حلال کر دیا، مثلا اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، ان سب کو ان مناسک میں حلال قرار دے دیا، جن کے ان کی قربانی سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو قربانی کا مرتبہ اس لیے بلند ہوا کہ اللہ کو یہ پسند ہے قربانی، اور کہا الا ما یتلا علیکم، یعنی سوائے ان جانوروں کے جن کی تلاوت تم پہ کی جاتی ہے، یعنی یہ کہ جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آ چکا ہے۔ اور یہ جو یہ جو جانور ہیں قربانی کے، یہ جانور ہدی کہلاتے ہیں۔ ہدی سے مراد وہ جانور ہیں جسے اللہ کے گھر کے لیے ہدیے میں بھیجا جاتا ہے، وہاں پر ان کو قربان کیا جاتا ہے اور ان کو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، انہیں بیت اللہ لے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان جانوروں کو بھی نہ چھیڑا جائے، نہ انہیں کوئی تنگ کرے، نہ کوئی انہیں چھیننے کی کوشش کرے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ہدی کیا ہے، کہ یہ جو کیٹلز ہیں، یہ جو الانام ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، یہ ہدی ہیں۔ تو ہدی کے جانور بھی حرمات اللہ میں سے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت رکھی ہے۔ مشرکین نے بھی کچھ جانوروں کو مقدس بنایا تھا، جو کہ وہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ۔ تو یہ جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ کس لیے مقدس نہیں تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو مقدس نہیں ٹھہرایا، تو ان کو مقدس سمجھنا شرک تھا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، اس طریقے سے جو بھی ہٹے گا، جو بھی اس طریقے سے ہٹے گا، وہ اصل راہ بھول جائے گا، اصل راہ گم کر دے گا۔ دین میں کسی کی مرضی نہیں چل سکتی، دین میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی جا سکتی، نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس میں اپنے پاس سے کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے، کوئی رد و بدل نہیں، سمعنا و اطعنا۔ تو اب یہ جو الا ما یتلا علیکم ہے، اس میں کیا ہے کہ یہ کون سے کس کس کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا، کن کن کو حرام کر دیا گیا۔ سورہ الانعام کی آیت ہے آیت 145، سورہ نحل آیت 115 جو ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت
اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت 3 ہے، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائیں، جو چوٹ لگ کے مر جائیں، یا جو سینگ لگ کے مر جائیں، یا جس کو درندے پھاڑ کھائیں، سوائے ان کے کہ جن کو مرنے سے پہلے تم ذبح کر لو، یعنی اللہ کے نام پر ذبح کر لو۔ اور وہ جانور جن کو آستانوں یعنی ایسی جگہیں جہاں پر غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے وہاں پر ذبح کیا جائے، تو ان کو منع کر دیا گیا، اس کے سوا باقی تمام مویشی حلال کر دیے گئے۔ پھر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَثَنُونَ، اوثان اس کا پلورل ہے، ایسے پتھروں کو کہا جاتا ہے جن کی کہ جاہلیت کے دور میں پرستش کی جاتی تھی، جن کو کہ معبود بنا کے رکھا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس گندگی سے بچو جو بتوں کی صورت میں ہے، غیر اللہ کی صورت میں ہے، یہ سب سے بڑی گندگی ہے، اور یہ حکم مشرکین کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا، مسلمان تو بتوں کو نہیں پوجتے، تو پھر ہر ایک کے لیے کیوں ہے، مسلمانوں کے لیے کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر پوجی جانے والی چیز جو ہے وہ بت کہلاتی ہے۔ مشرکین نے مٹی پتھر کے بت بنائے، اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قبروں کو پوجنا شروع کر دیا، انہوں نے پیروں فقیروں کو پوجنا شروع کر دیا، انہوں نے مزار والوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، وَصَنَعًا يُعْبَدُ، اور جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، 750 اس کا نمبر ہے۔ تو انبیاء کی قبروں کو بھی سجدہ گاہیں نہیں بنایا جا سکتا، تو اس کے علاوہ انبیاء تو سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات منع کر دی گئی ہے سختی سے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو کسی ولی کی، کسی اولیاء کی، کسی بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہیں کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں، قبر والوں سے وہ امیدیں باندھتے ہیں، مردوں کو زندہ سمجھ کے پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں، جیسے مزار والے ان کو دے دینے پہ قادر ہیں۔ ہرگز نہیں، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ان کو۔ کسی کا نام داتا رکھا ہے کہ وہ دینے والا ہے، کسی کو دستگیر کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ تھامنے والا ہے، کسی کو گنج بخش کہتے ہیں کہ وہ خزانے بخشنے والا ہے، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں کہ وہ مخلوقات کی مشکل حل کرنے والا ہے، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں کہ کائنات میں وہ سب کی مدد کرنے والا، سب کی پکاریں سننے والا ہے، کسی کو غریب نواز کہتے ہیں کہ وہ غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ یہ سب تو اللہ کے نام ہیں، ان سب سے تو اللہ مراد ہے، یہ کسی اور کو اس نام سے کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ اس قدر ڈرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ کہیں بزرگان دین کی کا یوم پیدائش نہیں منایا گیا، اگر ان کے عرس نہ منائے گئے، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دی گئی، تو ان کے اوپر زندگی تنگ ہو جائے گی، حضرت جی ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر جو ہیں، وہ جب جب اپنی اقتدار کی کرسی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے اپنی کمپینز کا آغاز کرتے ہیں؟ ان مزاروں سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بابا کی رحمت ہے، ان کی مدد ان کا بیڑا پار کر دے گی۔ یہ چیز اعمال کو غارت کر دینے والی ہے، جتنی نیکیاں ہیں وہ بھی غارت ہو جائیں گی، یہ اوثان میں شامل ہے۔ پھر کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قول الزور کا لفظ عام ہے، کسی بھی قسم کے جھوٹ کی بات کی جا رہی ہے، جھوٹ یا جھوٹی شہادت دینا، کسی پہ بہتان لگانا، سب سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بخاری اور مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا جب صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ کبیرہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔
فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت دینا، اور اس کو بار بار دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے، انہوں نے بولا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ کاش آپ ایسا نہ کہیں، ان کا دل یہ چاہنے لگا کہ ان کا ایسا لہجہ تھا کہ وہ سب کے سب گھبرا گئے کہ یہ جھوٹ. تو جھوٹ ایسی چیز ہے. سورہ فرقان میں بھی عباد الرحمن کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشہدون الزور، کہ ان کی کیا صفت ہے کہ وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک شخص مستقل سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے پاس سچا لکھ لیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. منافق کی نشانیوں میں سے ہے جھوٹ. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6095 اس کا نمبر ہے، کہ جس میں منافق کی نشانیوں میں سے جھوٹ کو بتایا گیا ہے. مسند احمد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں 3 بار فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دے دی گئی ہے. پھر آپ نے یہی آیت کو تلاوت فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. تو ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک کیا ہے کہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. کسی قیمت پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور خود بھی اس سے بچنا ہے اور ہمیں دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور جھوٹ اس قدر سنگین گناہ ہے، اس کے لیے ہمیں دوسروں کو بچانے کے لیے کم از کم ہمیں ایٹ لیسٹ 2 لوگوں کو ضرور بتائیں اس گناہ کی شدت کے بارے میں، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اس گناہ سے بچا لے. تو جھوٹ سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے. تو جب جھوٹ سے اجتناب کریں گے تو کس کیٹیگری میں آ جائیں گے؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں گے، اس کے ہو جائیں گے اور شرک سے باہر نکل آئیں گے. حنفاء، ہا نون فا، اس کے معنی ہوتے ہیں گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہو جانا، یعنی اپنے خود ساختہ معبودوں کے دھوکے سے نکل کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، صرف اور صرف اس کے در کو تھام لیں، کسی کو شریک نہ کریں اس کی قدرت میں، اس کی عبادت میں. تو اب رب کریم ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے رب سے دور چلے گئے تو تم کوئی فلاح نہ پا سکو گے. تو جتنی دور بھی تم جا چکے ہو پلٹ آؤ، جتنا فاصلہ بھی اس سے دور جانے کے لیے تم نے طے کیا ہے اس فاصلے کو مٹا دو، واپس آ جاؤ، گمراہی سے ہدایت کی طرف پلٹ آؤ، شرک سے توحید کی طرف پلٹ آؤ، جھوٹ سے سچائی کی طرف پلٹ آؤ. اس کائنات کے مالک کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، جن کے پیچھے بھی بھاگو گے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. وہ مالک ہے، وہ تمہیں تمام فتنوں سے پناہ دے گا، تمہاری ساری مشکلات کو دور کرے گا. نہ مزار والے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ ہی زندہ انسانوں کی طاقت اور اختیار میں کچھ ہے، اور کامیابی کی چابی تو ہمارے رب کے پاس ہے. تو اپنے یقین کو مستحکم کرو اور یکسو ہو جاؤ، حنفاء للہ بن جاؤ، اپنے رب کے ہو جاؤ، فوکسڈ ہو جاؤ اپنی شریعت پر، اللہ کے احکام پر جم جاؤ، صرف اور صرف اسی پہ بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 161 ہے، قل اننی ہدانی ربی، کہہ دو کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم.
اور دینن قیمن، دین حنیف کی طرف، ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی وہ مذہب جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے نا، ان کے بارے میں رب نے کہا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو ہمیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ آنا ہوگا، فوکسڈ ہونا ہوگا. جب تک انسان قرآن اور حدیث پر نہیں جمے گا تو وہ یکسو نہیں ہو سکتا، الگ الگ فتنوں میں پھنسا رہے گا، ایمان اور یقین کی دولت اسے نہیں حاصل ہو سکتی. اور جب وہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تب اس کا ایمان بڑھتا ہے. جب وہ سنت کے طریقے کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر شرک سے بچا لیتا ہے. راہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف جاتی ہے. اور اب بتایا جا رہا ہے وَمَن یشرک باللہ، جس نے اپنے اپنے راستے پر، گمراہی کے راستے پر چلنے کی ٹھان ہی لی ہے، جس نے طے کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، تو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ تو گویا ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ آسمان سے گرا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں. او تہوی بہ الریح، اور اسے ہوا اس کو گرا دیتی ہے فی مکان سحیق، کسی دور دراز کی جگہ پر. تو جو شخص توحید پر قائم ہے گویا وہ آسمان کی بلندیوں پر ہے. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، اور صرف اسی کا حکم ماننا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلندیوں پہ فائز کر دیتا ہے. تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خالص کرنا ہے. یہ اتنا بلند فعل ہے کہ جس کے سبب انسان آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا اوج ثریا پہ فائز ہو جانا. علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا. تو وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بلند درجے پا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی چیز اس سے اعلیٰ نہیں رہتی، وہ سب میں بلند نظر آتا ہے جب وہ اللہ کی عبادت پہ جم جاتا ہے. تو جب اس نے اپنے رب کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کر لیا، کسی مخلوق کو شریک کر لیا، تو وہ اس مقام رتبت سے نیچے گر پڑتا ہے، ہدایت سے گمراہی کی طرف آ جاتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف آ جاتا ہے. اور اس سے زیادہ پستی کیا ہوگی، اس سے زیادہ گراوٹ کیا ہوگی کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کی، اپنے ہی جیسی کسی مخلوق کی پوجا کرنے لگے. تو ایسا آدمی اس بلند مقام سے گر جاتا ہے. اب یا تو اسے پرندے راستے میں اچک لیں گے، یعنی ایک استعارتاً بتایا جا رہا ہے کہ جیسے غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں، جو لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں یا مزاروں والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہی ان کو لوٹ لیتے ہیں، انہی کے ہاتھوں یہ جو ہے یہ شخص اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. اور جیسے جو گرنے کی بات کی جا رہی ہے خر من السماء، اگر کوئی چھت سے گرے یا کسی بلڈنگ سے گر جائے تو اس کا کیسا حال ہوتا ہے، ایسا حال جو کہ بیان سے باہر ہو، انسان اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتا. تو جو آسمان سے گرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. تو ہوا اسے بہت دور کی جگہ گرا دے گی اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اصل میں وہ توحید کی آئیڈینٹی جب کھو دیتا ہے تو پھر زمانے کے بھٹکے ہو میں شامل ہو جاتا ہے، پھر انہی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. زمانے کے ہاتھ سے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، وہ اس کو مٹا دیتے ہیں، یا پھر وہ اپنی خواہشات کے جال میں، او تحوی سے خواہشات بھی مراد ہیں، کہ جو اپنی خواہشات کے جال میں جب پھنستا ہے تو وہ اس کو منہ کے بل بہت دور کی جگہ پہ گرا دیتی ہیں. تو یہ جو پرندوں کا اچک لینا ہے، یعنی جس کو یہ کہا گیا ہے جو فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یہ پرندوں کو اچک لینا، یہ استعارہ ہے. اس سے مراد جو ہے وہ تباہ کن خواہشات نفس ہیں جو انسان کو کی یکسوئی چھین لیتی ہیں، اس کے اطمینان کو چھین لیتی ہیں، سکون غارت کر دیتی ہیں، اور جو ہے اس کو سٹریس میں ڈال دیتی ہیں. یہ پریشان خیالات جو ہیں یہ اس کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. تو او تحوی بہ الریح،
فی مکان صحیح، ری سے مراد شیطان، شیطان انسان کو بدترین گمراہی میں گرا دیتا ہے۔ مکان سے مراد گمراہی کا مقام ہے۔ صحیح کے معنی ہے یعنی دور، بہت دور، یعنی حق سے دور۔ مطلب یہ ہے کہ مشرک پر نفس اور شیطان جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو ایمان کی بلندی سے گمراہی کی پستی میں پھینک دیتا ہے، ہلاکت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک، اور وہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب، تو یہ یقیناً دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شاعر، شعیرتن کی جمع ہے، اس میں فاعل بمانی مشرتن ہے، یعنی کسی چیز کا شعور ہو جانا۔ شاعر اللہ ایسی چیزیں جو کہ اللہ کا شعور پیدا کر دیں، اللہ کا احساس جگا دیں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا شعور دلانے کے لیے مقرر کر رکھی ہیں، جو شخص بھی ان کی تعظیم کرے گا، ان کا احترام کرے گا، جو بھی اللہ سے محبت رکھتا ہے، تو وہ اس کی نشانیوں سے بھی خاص عقیدت رکھے گا، محبت رکھے گا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے وہ اپنے رب کے قرب کو محسوس کرتا ہے، جو اس کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ اور یہ مزہ جو ہے یہ اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے، یہ سکینت ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی رضا پانے کی تمنا ہوگی، تو وہ ان کی تعظیم ضرور کرے گا، شاعر اللہ کی تعظیم ضرور کرے گا۔ تو ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیسے تعظیم کریں۔ ان آیات کو سننے کا حق ہی جب ادا ہوگا، ان کو سمجھنے کا، سننے کا حق جب ادا ہوگا جب میں اور آپ شاعر اللہ کی تعظیم میں سب سے بڑھ کر ہوں، پوری کوشش کے ساتھ ان کی تعظیم کریں۔ جیسے یہ قرآن جو ہے کلام اللہ کی، یہ جو آیات ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اس کی اطاعت کا شوق دلاتی ہیں، اس کے قرب کی طلب دل میں پیدا کرتی ہیں۔ تو قرآن کی تعظیم کیا ہے کہ جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، کوئی شور نہ کیا جائے، انسان کسی اور چیز کی طرف، کسی چیز میں اس طرح نہ لگے کہ ان آیات کو چھوڑ کے اس کی توجہ پوری کی پوری کسی اور چیز کی طرف ہو جائے، اور چیخو پکار ہو رہی ہو اور ڈسٹربنس ہو رہی ہو۔ یہ چیز اس قرآن کی تعظیم کے خلاف ہے۔ شاعر اللہ ہے نا یہ بھی، تو ہمیں تو تعظیم کرنے والوں میں سے بننا ہے۔ تو پہلی تو بات ہوگی جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، عمل کی نیت سے سنو، اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے، اللہ دل پہ کھولیں گے، اللہ توفیق دیں گے۔ اور تقوی والے جو ہوں گے، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، وہ اس تعظیم میں سب سے آگے ہوں گے۔ پھر احادیث جو ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا، نبی کا نام سن کر ان پر درود بھیجنا، اور پھر یہ سب تعظیم ہے کہ یعنی جو ایسا کرے گا تو وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ پھر عبادات کی تعظیم، جیسے نماز کی تعظیم ہے، اس کا اہتمام کرنا، خشوع و خضوع سے ان کو ادا کرنا۔ پھر روزہ بھی جیسے رمضان میں اس کا اہتمام کرنا خاص طور سے۔ پھر یہ جو اذان ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، تو اس کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ تو اذان کی تعظیم کیا ہے؟ اذان کو سننا، اذان کے الفاظ کو دہرانا، اس کا جواب دینا، اس کے بعد درود پڑھنا، اور اذان کی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ مانگنا۔ پھر حج کے مناسک بھی جو ہیں یہ بھی شاعر اللہ ہیں، کعبۃ اللہ یہ بھی شاعر اللہ ہے، اس کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ قرآن پاک میں صفا مروہ کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں یہ حضرت ہاجرہ کی اطاعت اور قربانی کی علامت ہیں۔ مقام ابراہیم بھی شاعر اللہ میں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ان کی، اس کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم، اس مقام ابراہیم کی تعظیم جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کی جائے۔
تو بیت اللہ میں، حرم میں شاعر پھیلے ہوئے ہیں، ہر وہ چیز جس سے اسلام کی شناخت وابستہ ہے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ مساجد کی تعظیم کرنی چاہیے، ہدی کے جانوروں کی، یعنی قربانی کے جانوروں کی، ہدی کے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں۔ تو ان کی بھی تعظیم کا کیا مطلب ہے کہ ان کو آتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کو ایسے عیبدار جانور نہ خریدے جائیں، پھر ان کو خوب کھلایا پلایا جائے، اور ان سے جو ہے وہ کوئی مشقت کا کام نہ لیا جائے۔ تو شاعر اللہ کی تعظیم اب آئی ہے، اس سے پہلے حرمات اللہ کی تعظیم آ چکی ہے۔ حرمات کا دائرہ زیادہ وسیع تھا اور عام تھا، اور شاعر جو ہیں وہ خاص ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو دوبارہ الگ سے اس کو پھر دوبارہ سے مینشن کیا۔ لَكُمْ فِيهَا مُنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں منافع ہیں، نفع ہیں، فائدے ہیں، اِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، ثم محلها إلى البيت العتیق، اور پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے۔ تو ہدی کے جانوروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی قربانی کے جانوروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں ایک وقت مقررہ تک کئی فائدے ہیں۔ فائدوں سے مراد ہے کہ کسی وقت کسی ضرورت پڑنے پر ان کی سواری بھی کی جا سکتی ہے، کسی مشکل میں یا بھوک کی صورت میں اس کا دودھ بھی، ان سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان کے گوبر وغیرہ کو ایندھن یا کھاد وغیرہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشرکین کا کیا طریقہ تھا کہ وہ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو اس طرح ہدی کے جانوروں سے، یعنی قربانی کے جانوروں سے فائدے اٹھانے کو وہ بالکل ناجائز سمجھتے تھے۔ اور ہمارے ابھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں سے اس وقت تک فائدہ اٹھانا جائز ہے جب تک کہ انہیں قربانی کے لیے خاص نہ کیا جائے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ ان فائدوں کی کے لیے، یعنی یہ اپنے احسان کا ذکر کریں، لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جب قربانی کے لیے کسی جانور کو خاص کیا جاتا ہے تو تبھی تو وہ شاعر اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، بخاری میں اس کا نمبر 1689 ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قربانی کے لیے اونٹ لے جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ ان کو لے کے جا رہا تھا، تو پیدل جا رہے تھے وہ اونٹ کو ساتھ لے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا یہ تو ہدی کا جانور ہے، یہ تو قربانی کا جانور ہے، یہ بدنہ ہے، تو فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ بدنہ ہے، فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، افسوس ہو تم پر، تم اس پہ سوار ہو سکتے ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اس طرح سوار ہو جاؤ کہ اسے تکلیف نہ دو جب تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے، یعنی ہر صورت میں کوئی وہ سواری کا جانور نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے اور تمہیں کوئی اور سواری نہ مل رہی ہو تو تب تم اسے بھی استعمال کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تمہیں کوئی اور سواری مل جائے، یعنی کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو پھر اس کے اوپر آ جاؤ۔ پھر کہا جا رہا ہے ثم محلها الى البیت العتیق، کہ بتایا جا رہا ہے کہ محلها اترنے کی جگہ ہے، حلال ہونے کی جگہ مراد ہے ان جانوروں کے کہ جہاں پر قربانی کے جانوروں کو پہنچنا ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی آیت 95 میں آتا ہے کہ قربانی کا ایسا جانور جو کہ کعبہ تک پہنچنے والا ہو، ہدین بلاغ الکعبہ۔ تو دونوں آیتوں میں کعبہ سے مراد حرم کعبہ ہے، کیونکہ کعبہ میں تو قربانی نہیں ہوتی، حرم کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر قربانی کی جائے گی، تو پورے مکہ میں یا منی میں جہاں بھی قربانی کی جائے تو وہ درست ہے۔ اور ابو داؤد میں بھی حدیث آتی ہے، باب صلاح میں 1937 اس کا نمبر ہے، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ پورا وقوف کی جگہ ہے، اور منی پورا نہر کی جگہ یعنی قربانی کی جگہ ہے، اور مزدلفہ پورا وقوف کی جگہ ہے، اور مکہ کی تمام سڑکیں راستہ ہیں اور نہر کی جگہ ہیں۔ پھر قرطبی، اس میں جو مفسرین میں قرطبی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محلو ہا میں ہا کی ضمیر سے سارے شاعر مراد ہوں، تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ آخر ان تمام مناسک کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کا، بیت العتیق کا طواف ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنسَكًا،
اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے، منسکن قربانی، اور آگے جانوروں کا ذکر آ رہا ہے تو جانوروں کی قربانی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے قربانی کرنا ان کی عبادت کا لازمی جزو رہا ہے۔ اسلام میں بھی یہ بطور عبادت مقرر کی گئی ہے، اس میں حاجی غیر حاجی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ اور مذہبی کتابوں میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ عیسائیوں کی بائبل میں بھی قربانی کے احکام بہت سارے آئے ہیں، تورات میں بھی یہی احکام ہے، یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ تو قرآن نے جو دعویٰ کیا وہ بالکل بالکل صحیح ہے۔ ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی گئی اور فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، کہ تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر، ان کیٹلز پر اللہ کا نام لیں جو انہیں دیے گئے ہیں، جو اللہ نے انہیں ما رزقہم، جو اس نے دیا ان کو۔ تو اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کو قربان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے 2 چتکبرے مینڈھے قربانی کیے تھے، اور آپ نے ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھا اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ تو مکہ میں حج یا عمرے پر کی جانے والی قربانیوں کو، قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو ہدی کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے مقامات پر جیسے ہمارے گھروں میں جو قربانی کی جاتی ہے ان کو ادیہا کہا جاتا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ پہلی امتوں کے ذکر کے بعد اب امت مسلمہ سے خطاب ہے، آخر میں کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، اصل مقصد کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ پہلی امتوں کا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ ہے نا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ تو تم بھی پوری طرح اس کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ، اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سپرد کر دو، اور اپنی ہر عبادت جس میں کہ قربانی بھی شامل ہے، صرف اور صرف کس کے لیے کرو؟ اپنے رب کے لیے۔ اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو، صرف اور صرف اس کے لیے ہر عبادت کو خالص کر لو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین باب افعال سے ہے، باب افعال سے اس میں فائل ہے۔ خبت نیچی جگہ کو کہتے ہیں، مخبت کا معنی نیچی جگہ پہ چلنے والا۔ پھر یہ لفظ جو ہے وہ استعارے کے طور پر استعمال ہونے لگا، تواضع کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ تو مخبتین عاجزی کرنے والے، ان کو بشارت دے دیجئے جو اللہ کے لیے دوسروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، یا جو اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے آگے جھکے رہتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں مراد جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے آنے والے بھی ہیں۔ ان کی چادریں جو انسلی چادریں ہوتی ہیں، کیسے کفن سے ریزمبل کرتی ہیں نا، ننگے سر آ رہے ہوتے ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہوئے اس کی راہوں میں چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم حج کے لیے گئے تھے تو وہ اتنا خوبصورت ایک سما لگتا تھا کہ جب بھی کوئی گروہ گزرتا تھا تو وہ دور سے ہی اللہ کو پکارتا ہوا آ رہا ہوتا تھا، لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا آ رہا ہوتا تھا۔ تو ایسا ان صداؤں سے مکہ ایسا گونجتا تھا کہ دل ایسا کھنچتا تھا کہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ تو وہ اپنی وضع قطع سے بھی لگ رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، جیسا اللہ نے کہا ویسے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ ان کے ہر عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخبتین میں شامل کر لے، اپنا فرما بردار بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ، اللہ،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان اور یقین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں برے انجام سے بچا لے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک ہمیں جھوٹ سے بچا لیجئے، اے ہمارے رب ہمیں شرک سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے عاجزی کرنے والے بندوں میں شامل کر لیں، اپنے لیے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں کہ ہر عبادت کو صرف اور صرف اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوں۔ اے ہمارے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے مالک ان آیات کے ذریعے سے ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھا دیجئے۔ اے ہمارے اللہ ہمیں ان آیات کے ذریعے سے تسکین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تقوی عطا کر دیجئے، ہمیں متقی بنا دیجئے، ہمارے دلوں کو تقوی عطا کر دیجئے، ہمیں دین میں یکسو کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں استقامت عطا کر دیجئے۔ ہم میں سے ہر ایک کی مشکلات کو دور کر دیجئے، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، سب کے مسائل کو حل کر دیجئے، رزق میں اضافہ کر دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرمائیے، انہیں دین پہ جما دیجئے۔ انڈیا کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرمائیے، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرمائیے۔ اے ہمارے مالک دنیا میں مسلمان جس جگہ بھی ہیں ان کی خاص مدد فرمائیے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھی بہت مدد فرما دیجئے۔ وہ آپ کا نام لینے والے ہیں، وہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آپ ہی ان کے ولی ہیں۔ تو اے ہمارے رب آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، آپ ان کا سہارا بن جائیے، اپنے بندوں کو رسوائی سے بچا لیجئے، اذیت سے بچا لیجئے، تکلیف سے بچا لیجئے۔ آپ اپنی رحمت سے ان کو ظلم و جبر سے بچا لیجئے۔ اور یا اللہ آپ مسجد اقصی کی حفاظت اسی طرح فرمائیے جیسے آپ نے ابراہ سے بیت اللہ کو بچا لیا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔